are watching Cyril News. سیرل نیوز میں آج ہمارے ساتھ پروفیسر انجم جیمز پال موجود ہیں. ہم نے انہیں دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ جڑاوالا کے اپڈیٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں. پروفیسر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. تھینک یو. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جڑاوالا میں متاثرین کے گھروں کی تعمیر، شہری سہولیات اور گرجا گھروں کی تعمیر و مرمت کا کیا اپڈیٹ ہے؟ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں جڑاوالا کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو بات بتا سکوں. جہاں تک بجلی کی بحالی کا کام ہے وہ بھی ہو چکا ہے. اس کے علاوہ گیس کے میٹر جو ہیں وہ بھی بہت حد تک لگ چکے ہیں اور کوئی 95% کے قریب جو ہیں لوگوں کو رقوم کی ادائیگی جو ہے چیک کی صورت میں وہ بھی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ 23 کے قریب جو ہے گرجا گھر جو ہے وہ یا تو جلا دیے گئے یا ان کو جزوی نقصان پہنچایا گیا. تو ان میں سے 9 جو گرجا گھر ہیں وہ بالکل ریپیئرڈ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہو گئے، اور باقی کا کام جو ہے یہ جاری ہے. نگران حکومت کی جانب سے جو متاثرین کی امداد مہیا کی گئی وہ کس حد تک مؤثر رہی اور اس میں پیچیدگیاں کیا ہیں؟ نگران حکومت جو ہے اس کی طرف سے 20 لاکھ فی گھر جو ہے اس کے حساب سے جو ہے ادائیگی کی گئی ہے. لیکن مسئلہ جو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ابھی تک اپنے مکانات شروع نہیں کر سکے، کیونکہ ایک اگر گھر میں 2 یا 3 منزلہ تھا تو وہ تو 20 لاکھ میں نہیں بن سکتا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کی اور بہت ساری ضروریات ہیں کہ ان کے جو گھر کی ہر چیز جو جل گئی ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو جو صوبائی حکومت ہے اس نے تو 20 لاکھ روپے دے دیے مکانوں کے لیے، لیکن وہاں کے جو عوام ہیں، مسیحی عوام ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اتنے ہی پیسے جو ہے وہ وفاقی حکومت دے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہے جو ان کی چیزیں جل گئی ہیں ان کو وہ حاصل کر سکیں. پروفیسر صاحب، تعلیم و تدریس چونکہ آپ کا اوڑھنا بچھونا رہی ہے، یہ بتائیے کہ جڑاوالا کے متاثرین کے بچے، ان کی تعلیمی سرگرمیاں آیا شروع ہو گئی ہیں یا ابھی آیا؟ ان کے کیا ارادے ہیں آگے چلنے کے لیے؟ جہاں تک تعلیمی سرگرمیوں کا تعلق ہے تو کچھ حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہو گئی ہیں، کیونکہ ابھی تک جو بچے ہیں وہ اس ٹراما کی حالت میں سے نہیں نکل سکے، اور پھر انہیں کچھ تعصبات جو ہیں ٹیچرز کی طرف سے بھی اور سماج کی طرف سے، اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہے اس نے حال ہی میں جو ہے ایک انٹرفیتھ ہارمنی ڈے جو ہے یہ منایا ہے اسکولوں میں، سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرکاری اور جو نجی اسکول ہیں انہوں نے 1 مہینے کی فیس جو ہے یہ بھی معاف کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ اساتذہ اور طلباء کے درمیان جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے سماجی اور مذہبی ہم آہنگی جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہت صورتحال جو ہے بہتر ہو جائے گی، لیکن یہ ایک سلو پروسیس ہے. پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ اس سانحے کے بعد مسیحی خاندانوں کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کیسی ہے؟ آیا اس سانحے نے انہیں کس حد تک متاثر کیا ہے اور انہیں اس صورتحال سے نکالنے کے لیے کیا سدباب سوچا جا رہا؟ سانحہ جڑاوالا جو ہے اس نے بہت منفی اثرات جو ہے سماجی طور پر جو ہے مسیحیوں پر چھوڑی ہیں. انہیں بہت زیادہ جو ہے ایک احساس علیحدگی جو ہے یہ ان میں آیا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ احساس علیحدگی جو ہونا جو ہے یہ بہت ایک المیہ ہے. ان کو بعض اوقات جو ہے مکانوں سے بھی یا جہاں وہ کرائے کے مکانوں میں رہ رہے تھے ان میں سے بے دخل کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ مختلف دکانوں پر جاتے ہیں تو وہاں ان کو مذہبی تمیز کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں
اور ظاہر ہے کہ جب تک ان چیزوں کا حل نہیں ہوگا اور سماجی ہم آہنگی نہیں ہوگی، حکومت کا رول زیادہ نہیں ہوگا، تو اس وقت تک ایک وسیع خلیج جو ہے وہ مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان رہے گی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو مقامی حکومت ہے وہ اس خلیج کو دور کرنے میں جو ہے اپنا فعال کردار ادا کرے۔ متاثرین کی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ بالکل ان کے بیچ میں بیٹھ کے سب چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں، یہ بتائیے اس وقت انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جو متاثرین جڑاں والے، ایک تو وہ ٹراما کی حالت میں سے گزر رہے ہیں، وہ بہت سارے نفسیاتی مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، معاشی مشکلات جو ہیں ان کا سامنا کر رہا ہے، سماجی طور پر جو ہے اس کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ 3 چیلنجز ہیں، جب تک ان پر توجہ نہیں دی جائے گی اس وقت تک ایک ہم آہنگی کی فضا جو ہے یا بہتری کی فضا جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ محکمہ پولیس جو ہے وہ بھی اب کوشش کر رہا ہے کہ کرسچن اور مسلم جو ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی کی فضا پیدا کی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اپنی کوشش کر رہی ہے، جڑاں والا کی پیس کمیٹی ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کرسچن جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے بشپ اندریاس رحمت صاحب کی زیر قیادت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ کس طریقے سے محکمہ پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضلعی حکومت ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے وہ کیا جا سکے۔ سیریل نیوز انتظامیہ آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہے کہ آج آپ نے اپنا ٹائم دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔